السلام علیکم، دس از نور زوال۔ آج کی اس ولاگ میں ہم کے پی کا جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے کہ عمران خان کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ کس طرح ڈٹ گیا اور کس طرح انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھرپور انداز میں ان کے فیصلوں کو چیلنج کیا۔ اس کے اوپر بات کرنے سے قبل کہ اس وقت عمران خان کس حالت میں موجود ہے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں، پھر کے پی کے سینٹ الیکشن کے اوپر بھرپور انداز میں ہم آپ لوگ کے ساتھ جو اہم معلومات ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دیکھیے اس وقت عمران خان کس طرح کی حالت میں وہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے ہارون رشید صاحب جو بہت پرانی اور بہت ویلڈن صحافی ہے اور اب یعنی عمر کا زیادہ حصہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو کور کیا ہے اور ان کے بہت وسوع ذرائع موجود ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان کو جیل میں ابھی اس وقت ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو بدبودار پانی دیا جا رہا ہے، خراب کھانا دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کو جو ہے نا مختلف قسم کی اور بھی تکالیفیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی عمران خان کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت ہے۔ دوسری ٹویٹ اگر ہم دیکھیں عمران خان کی اکاؤنٹ سے جاری ہوا ہے تو عمران خان نے کہا کہ جس طرح کا رویہ میرے ساتھ جیل میں روا رکھا گیا ہے اس طرح جانور کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ تو اس وقت عمران خان اس نظام کے خلاف اس قوم کے لیے کڑے ہیں، لیکن آپ علی امین گنڈاپور کی کرتوتوں کو چیک کریں، ان کی ذاتی مفاد پرستی کو چیک کریں، عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر وہ جس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ چیک کریں۔ اس وقت عمران خان نے جو 5 اگست کا ٹائم دیا ہے، علی امین گنڈاپور کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس ایک صوبے کا اختیار ہے، وہ تمام ورکر کو آپس میں ملا لیتے اور ایک بھرپور انداز میں تحریک کو کھڑا کرتے، لیکن اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سینٹ کے الیکشن کو متنازع بنا کر وہ اس تحریک کو بھرپور انداز میں ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی ورکر ہے وہ بالکل کڑے ہو گئے اور انہوں نے مرزا افریدی کے خلاف بھرپور جتنی بھی اس سینٹ کے لیے جو نام پیش کیے گئے ہیں باقی کے ساتھ تو وہ اتفاق کر سکتے، لیکن مرزا افریدی کے خلاف وہ بالکل تیار نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑا، اس شخص نے 9 مئی کی مذمت کی، ابھی تک ان کی کوئی قربانیاں نہیں ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو نظریاتی ورکر ہیں انہوں نے ہر احتجاج کے اندر شرکت کی، عمران خان کے ہر ایک بات کے اوپر انہوں نے لبیک کہا ہے، انہوں نے گولیاں کھائی ہے، انہوں نے شلنگ کی دوئے کھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نظر انداز کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ان کو بہت ڈرایا دھمکایا اور ابھی تک علی امین گنڈاپور جو ہے وہ حکومت کے ساتھ یعنی جو ان کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے اور بضد ہے کہ ہم نے جو نام فائنل کی ہے اس کو ہم کیا کریں گے، سینٹ بنائیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو منحرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو نظریاتی ورکر ہے وہ ڈٹ کے کڑے ہوئے اور ان کا یہ ماننا ہے اگر ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں ملا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے میدان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے ان کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ وہ میدان کو خالی چھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم الیکشن کو لڑیں گے۔ دیکھیں اگر ہم اس وقت دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کے اندر صرف واحد ہی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ یہاں پر اگر ایک ٹکٹ دیکھیے ایک سرمایہ دار کو دیا گیا، کتنا زبردست ریئیکشن آیا اور جو یہاں کے موجود جو قائدین ہیں ان کو بالکل کہہ دیا کہ آپ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یہ ورکر کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اور بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، انہوں نے بھرپور انداز میں ان کو چیلنج کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو آنے والے تحریک ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو ذیلی عہدیداران ہیں، ان کی بہت بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن علی امین گنڈاپور ان کو اگنور کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو 47 کی حکومت ہے اور وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بنی ہوئی بینچ ہے، آئینی بینچ، انہوں نے جو سیٹیں مفت میں ان جماعتوں کو دی ہے، علی امین گنڈاپور ان کے ساتھ مکمل طور پر کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے، بندربان کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں انہوں نے بالکل اچھا اور مضبوط سٹینڈ لیا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں
KPK کے اندر علی امین گناپور کے ہوتے ہوئے، حکومت کے ہوتے ہوئے، PTI کے MPA کی یہ حالت ہے کہ شاندانہ گلزار اپنے علاقے کا SHO تک تبدیل نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے، وہ ان کو تبدیل نہیں کرا سکتا، حالانکہ بڑا بیر کے اندر وہ SHO انہوں نے اپنے آپ کو عدالت بھی بنایا ہے، جج بھی بنایا ہے، اس کے دل کے اندر جو کچھ آتا ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کھڑتے ہیں، لیکن وہ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ 3 مہینے کے محنت کے بعد انہوں نے بار بار احتجاج کے بعد لوگوں سے ملی، لیکن پھر آخر میں ان نے سڑک بند کیا۔ سڑک بند کرنے کے بعد پولیس کی جانب سے ان کو یہ کہا کہ ہم انکوائری کرائیں گے۔ 2-3 دن انکوائری کے بعد ان کو دوبارہ یہاں پر کیا کر دیا، تعینات کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کے تمام یعنی علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور گبر سنگھ جو ہے وہ بالکل اچھا بندہ ہے۔ تو دیکھیے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر واحد جو پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ قیادت ہے وہ اپنے ورکر کے ساتھ، وہ اپنے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتے۔ اور دوسرے ایک اور طبقہ ہے وہ ہمارا سپریم کورٹ پاکستان کے جو آئینی یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری جو ججز ہیں وہ بھی اپنی ساتھیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملے کو دیکھیں، آپ ادھر سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں، وہ اپنے لوگوں کو اپنے کولیگس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی وفا جو ہے جن لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچانے میں مدد کی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو اس وقت یہ حالت ہے، عرفان سلیم اور خرم ذیشان اور بانو جو ہے وہ بالکل کڑے بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی کہ ہم آخری حد تک اور آخری گیند تک اپنا مقابلہ جاری رکھیں گے۔ اور یہ یقیناً KPK جو اسمبلی سے اس سے سرپرائز آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملک کی حالات کے اوپر جتنے اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔